اسی طریقے سے سلف کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ حق اور باطل کا جو معیار ہے نا، پرکھنے اور جانچنے کا جو طریقہ ہے نا، آپ غور سے سنیں، بہت اہم پوائنٹ ہے. حق اور باطل کا جو معیار ہے، پرکھنے کا، جانچنے کا، حق کیا ہے باطل کیا ہے، یہ صرف اور صرف دلیل اور براہین ہے. دلیل کے ذریعے سے ہم جانچ سکتے ہیں کون حق ہے کون غلط ہے، صرف دلیل، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی اسلام کے حکم سے کوئی یا اسلام کے حوالے سے کوئی بات کرے نا، تو اس سے دلیل مانگیے آپ، کیونکہ حق اور باطل کے جانچنے کا صرف ایک ہی آلہ متعین کیا گیا ہے اسلام میں، اور میں نے نہیں متعین کیا ہے، یہ اللہ نے متعین کیا، رسول نے متعین کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام صحابہ نے متعین کیا ہے، اور سلف کا یہ طریقہ رہا ہے. لیکن لوگ اس میں بھی دھوکہ دیتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ بہت زیادہ ہیں، یعنی جو اکثریت میں ہے نا وہ اپنے آپ کو حق والا سمجھتا ہے. تو حق والا کون ہے؟ اسلام نے کیا کہا ہے؟ حق والا وہ ہوگا جس کے پاس دلیل ہے. حق والا وہ نہیں ہوگا جس کے پاس اکثریت ہے. اگر کوئی اکثریت سے حق کو تسلیم کرتا ہے اور اس کو جانچتا ہے تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اگر آپ قرآن میں دیکھیں نا تو جو اکثریت والے ہیں نا، اکثر ان کو گمراہ کہا گیا ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ تانا دے کہ میں اکثریت میں ہوں، ہم لوگ زیادہ ہیں، ہم لوگ حق پر ہیں، ہمارے مولانا زیادہ ہیں، ہمارے مدرسے زیادہ ہیں، ہمارے لوگ زیادہ ہیں، ہم حق پر ہیں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ جانچنے کی کوئی پہچان نہیں ہے. بلکہ جانچنے کا معیار کیا ہے؟ دلیل اور براہین. اکثریت نہیں ہے، اکثریت تو گمراہ ہے. اللہ نے بیان کیا قرآن کے اندر، دیکھیں اکثرهم لا یعلمون، اکثریت کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے. واکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے ہیں. اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ولا تجد اکثرهم شاکرین، آپ ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے. وما وجدنا لاکثرهم من عہد وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین، اکثریت کو آپ فاسق پائیں گے، اکثریت کو آپ فاسق پائیں گے. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اکثریت جو ہے جھوٹ پر مبنی ہے، اکثریت جھوٹ پر مبنی ہے، گمان کرتی ہے. ولکن اکثرهم لا یشکرون، اکثریت شکر ادا نہیں کرتی ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، مومنوں کی اکثریت کفر و شرک میں مبتلا ہے. مومنوں کی اکثریت کس میں مبتلا ہے؟ شرک میں مبتلا ہے. لوگ دلیل دیتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت پر مجھے شرک کا خوف نہیں، شرک سے ڈر نہیں لگتا ہے، بلکہ اس سے ڈر لگتا ہے کہ میری امت کے لوگ دنیا کے اس میں پھنس جائیں گے، دنیا کے رانائیوں میں، رنگینیوں میں پھنس جائیں گے، اور اس طریقے سے اپنی آخرت کو تباہ کر لیں گے. یہ دلیل دیتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میں اپنی امت پر شرک سے خوف نہیں کھاتا ہوں، بلکہ کس سے خوف کھاتا ہوں؟ دنیا کی زندگی سے خوف کھاتا ہوں، دنیا کے مال و متاع سے خوف کھاتا ہوں کہ وہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اپنی آخرت تباہ کر لیں گے. یہ ایسا دلیل دے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جو مزاروں پر جو سب کچھ چل رہا ہے نا اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون. آپ یوسف کے اندر دیکھ سکتے ہیں، سورہ یوسف کے اندر، کہ اکثریت اللہ پر ایمان نہیں لاتی مگر شرک بھی کرتی ہے. یعنی مومنوں کی اکثریت ایمان لانے کے باوجود شرک کرتی ہے. یہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس حدیث کے اندر جو دلیل دیتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں جیسا لوگ سمجھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے کہیں زیادہ لوگ دنیا میں ملوث ہو جائیں گے، شرک سے کہیں زیادہ لوگ دنیا داری میں پڑ جائیں گے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پائیں گے، اور دنیا میں پڑ کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر لیں گے. یہ اس کا مطلب ہے اس حدیث کا. اس حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ میری امت میں شرک ہی نہیں ہوگا، معاذ اللہ. غلط اس طرح سے جو ہے ایکسپلین کرتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا اکثریت کی. اللہ نے بیان کیا کہ بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، اکثریت حق کو نہیں سمجھتی ہے، اکثریت حق کو نہیں سمجھتی ہے. اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں. اللہ نے ایک جگہ بیان کیا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اکثریت جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہ قرآن کہتا، میں نہیں کہتا ہوں. اور اللہ نے کہیں فرمایا فَعَارَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اکثر نے منہ پھیر لیا، اکثر نے حق سے منہ پھیر لیا، چنانچہ وہ سنتے ہی نہیں. تو یہ جو لوگ تانا دیتے ہیں نا کہ ہم لوگ اکثریت میں ہیں، آپ لوگ بہت معمولی تعداد میں ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اکثریت یہ حق پرکھنے کا معیار نہیں ہے.
حق جانچنے کا معیار نہیں ہے، بلکہ حق پر کون ہے غلط پر کون ہے اس کا معیار دلیل ہے، قرآن کی دلیل ہے، احادیث کی دلیل ہے، اکثریت نہیں ہے۔ وگرنہ اکثریت کے چکر میں پڑیں گے تو اکثریت کو تو قرآن گمراہ بتاتا ہے، اکثریت کو تو قرآن شرک میں مبتلا بتاتا ہے، اکثریت کو تو قرآن جانوروں سے بھی بدتر بتاتا ہے۔ تو اکثریت بلکہ اقلیت میں جو لوگ کم ہیں نا ان کو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ حق پر ہیں، لیکن یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے، اکثریت اور اقلیت معیار نہیں ہے، بلکہ معیار کیا ہے؟ دلیل اور براہین۔ یہ سلف کا طریقہ رہا ہے۔